اس لیے میری تمام بہنوں اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور فرما بردار ہو جائیں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے حساب سے ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانی، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے علم کے مطابق آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ماں باپ کی وہ 5 غلطیاں جن کی وجہ سے اولاد بد نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میری 2 اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر ہی بیمار رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے میں کون سا کام کروں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و دولت میں برکت آ جائے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ایسے 5 کام جن کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے، اگر ماں باپ یہ 5 کام کرتے ہوں تو ان کاموں کی وجہ سے ان کی اولاد کو سزا ملتی ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، کون سے 5 کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھر جاتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں لیکن اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں تو ان گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا جما لیتے ہیں، اور شیطان کے چیلے اس ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمانی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر 10 نیکیوں میں انسان کا مرتبہ بھی بلند کر دیتا ہے، اور اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں سے بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمے لگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ روزانہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا، نمبر 2، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جائے صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرا ڈالتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا کام ہم ماں باپ کے ہوں گے ویسا ہی کام اولاد کی ہوگی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کو کیا امید ہوگی کہ میرا اولاد فرما بردار ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو طریقہ بولنے کا بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کریں تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر عمل کریں۔ اس طریقے سے آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہو سکتی اور دوسری مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی۔ لہٰذا اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور فرما بردار ہو جائیں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے حساب سے ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانی، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا نمبر 3، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے، اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ اور دوستو، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی پھیلی ہوئی ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمانی اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہو جائے اور آخرت میں آپ پر جنت واجب ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نمبر 4، جو ماں باپ کسی دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہوں تو ان کی اولادوں کے بارے میں اللہ تعالی وہی فرمان جاری کرتا ہے جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے بارے میں سوچتے ہیں یا برا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے اس کی سوچ کے مطابق ویسا ہی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی اولادوں کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کے اولادوں پر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اولادوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی اولادوں کے بارے میں اچھا ہی کرے گا۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں تو ان کے گھر کے بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ جس رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو اسے حلال کہتے ہیں، اور جس رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ رزق حرام ہے۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، کیونکہ حلال رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائے ہوئے عمل کے مطابق اپنے اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔